اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر کا لفظ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور میں آنے سے پہلے بھی ایک جانا پہچانا نام ہے۔ بو علی شاہ قلندر، دار شہباز قلندر، اس کے علاوہ دوسرے بزرگان عظام کے بارے میں بھی قلندر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن قلندر کی تشریح میرا خیال ہے کہ ابھی یا تو گوش گزار نہیں ہوئی یا پھر اس طرح توجہ نہیں دی گئی۔ اب یہ سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، جو صحیح ہے، کہ سلسلہ عظیمیہ میں قلندری رنگ نمایاں ہے، قلندری رنگ نمایاں ہے۔ تو وہ قلندری رنگ کے بارے میں کوئی وضاحت ابھی تک کسی صاحب نے نہیں چاہی، حالانکہ یہاں 20 سال 30 سال کے لوگ ہیں، قلندر صاحب قلندر بابا اولیاء، دار شہباز قلندر، پانی پت کے بو علی شاہ قلندر، نام بہت دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کم از کم میری زندگی میں تو کسی نے نہیں پوچھی، نہ کوئی تذکرہ کیا۔ بس ایک نام ہے، جیسے عبدال، اس کا بھی ایک نام ہے، جیسے غوث، اس کی تشریحات کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے، یا نہیں جاننا چاہتے، نہیں سمجھنا چاہتے۔ بہرحال ویسے تو قلندر ایک آزاد طرز فکر کا نام ہے، قلندر جو آزاد طرز فکر رکھتا ہو، ایسی آزاد طرز فکر جس میں کائناتی خطوط پردے میں ہوں اور اللہ تعالی شانہ کی شان ظاہر ہو۔ اس کو آسان الفاظ میں آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، قلندر کا مطلب ہے آسان، قلندر کی طرز فکر ہے راست طرز فکر، آزاد طرز فکر، صراط مستقیم کی طرز فکر، اور وہ طرز فکر جو اللہ تعالیٰ جس طرز فکر کو پسند فرماتے ہیں۔ قلندر کا مطلب ہے کہ جس کے ذہن میں مخلوق اور خالق کی دوئی کا تصور مغلوب ہو جائے، وہ خالق میں ہی سب کچھ دیکھتا ہے۔ اسے جب بھی کوئی چیز نظر آتی ہے، اس پہ تفکر کرتا ہے، تو اس میں وہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کی تصدیق اس طرح فرمائی کہ نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی آیتیں ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ قلندر کی سوچ، قلندر کی طرز فکر آزاد ہوتی ہے، یعنی وہ ذہن میں، خیال میں، ارادے میں، نیت میں، عمل میں اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی سمجھتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے۔
اس کا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی ذات سے وابستہ ہے. بندے کی زندگی تمام تر وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہے. بندہ وہی کچھ سوچتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بندے کی زندگی کے اعمال و حرکات اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ان اعمال و حرکات کی اطلاعات فراہم کی جاتی ہیں. مثلا ایک آدمی کو پانی پینے کا خیال نہ آئے وہ پانی نہیں پیے گا. مثلا ایک آدمی کو بھوک نہ لگے وہ کھانا نہیں کھائے گا. تو ایک آدمی کو دفتر جانے کا خیال نہ آئے وہ کبھی دفتر نہیں جائے گا. تو جتنی بھی آپ کے اعمال صادر ہوتے ہیں، آپ سے سرزد ہوتے ہیں، ان کی بیس بنیاد خیال ہے. پہلے کسی چیز کا خیال آئے گا تو وہ آپ کام کر سکتے ہیں. اگر کسی چیز کا خیال آپ کو نہیں آئے گا تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے. یہ کتاب المبین کا بھی قانون ہے، لوح محفوظ کا بھی قانون ہے، برزخ کا بھی قانون ہے، اجمال کا بھی قانون ہے، خلاصے کا بھی قانون ہے، اور اسرار کا بھی قانون ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جب تک کوئی بندہ کسی بات کے بارے میں اس کو سوچے گا نہیں، اور اس وقت تک سوچے گا نہیں جب تک کہ اس کو خیال نہیں آئے گا وہ کام نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر آپ پانی کب پیتے ہیں؟ جب آپ کو پیاس لگتی ہے. اس پیاس کا نام آپ نے خیال رکھا، پانی پینے کے خیال کو پیاس کہتے ہیں. آپ کھانا کس وقت کھاتے ہیں؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے. تو اب اس کو آپ یوں کہہ لیے جب کھانا کھانے کا خیال آتا ہے یا کھانا کھانے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، تقاضا بھی خیال ہی ہے، اس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں. تو کوئی بھی کام اچھا ہو یا برا، وسوسہ ہو یا حقیقت، خیال آئے بغیر کام مکمل نہیں ہوتا. غالب نے کہا نا عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اب کیا ہوگا؟ مطلب کیا ہوا کہ زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری زندگی ایک خیال پر قائم ہے، خیال پر مبنی ہے. اب اس کو اور زیادہ آسان سمجھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز یہاں انفارمیشن کے اوپر قائم ہے. کسی چیز کی انفارمیشن آپ کو ملے گی، یعنی خیال آئے گا، وہ چیز عمل میں آئے گی، ظہور میں آئے گی. اگر کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا وہ چیز عمل میں اور ظہور میں نہیں آئے گی. کہ آپ کوئی مثال ایسی بیان کر سکتے ہیں کہ جو بغیر خیال کے آپ کر سکتے ہیں؟ پوری زندگی میں کوئی ہے؟ ایک کروڑوں ہیں، کروڑوں باتیں جو آپ کرتے ہیں. ایک مثال دیجئے آپ جو بغیر خیال کے آپ کرتے ہوں. کھانا پینا، سونا، جاگنا، شادی بیاہ، بچے، دفتر جانا، دفتر سے آنا، دفتر میں کام کرنا، غصہ کرنا، رحم کرنا، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا. کیا کوئی کام ایسا آپ زندگی میں بتا سکتے ہیں جو بغیر خیال کے ہو؟
نہیں بتا سکتے نا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ساری زندگی خیال کی بلڈنگ پہ کھڑی ہے. اب خیال دو قسم کے ہوتے ہیں. خیال دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک خیال میں رحمانی اوصاف کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرے خیال میں شیطانی اوصاف کا غلبہ ہوتا ہے. لیکن شیطنت بھی آدمی خیال آئے بغیر نہیں کرتا. نیکی بھی آدمی میں خیال آئے بغیر نہیں کرتا. اب کوئی صاحب اتفاق کریں گے یا کوئی اعتراض اس پہ ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قلندر کی تعریف یہ ہے کہ خیالات کے اوپر شیطانی غلبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے. قلندر جز حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. یعنی قلندر جو ہے لا الہ کو جانتا ہے بس. قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. فقیہ شہر قارو ہے لغت خواہ حجازی کا. فقیہ شہر جو ہے وہ ایک لغت کا بادشاہ ہے. یہ تو بھائی لا الہ جانتا ہے. اب بظاہر یہ بات بڑی عجیب ہے, لا الہ کوئی معبود نہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں اس میں لوگ بہت کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں. وہ تو کلمہ کا جز ہے لا الہ, اس کے بعد ہے الا اللہ. جب آپ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ. اچھا یہ دوسری بحث میں چلے جائیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قلندر کو ارادے اور نیت میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. یعنی وحدانیت کا رنگ غالب آ جاتا ہے. ایسا انسان جس کی دید اعتبار اور چشم حقیقت کے سامنے ہر شے کی شیت اٹھ گئی ہو, یہ بہت غور طلب بات ہے. ایسا انسان جس کے دید اعتبار یعنی یقین اور چشم حقیقت کے سامنے ہر شے کی شیت اٹھ گئی ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مادی وجود کی جو تعریف ہے اس کے ذہن میں ثانوی درجہ حاصل کر لے. اور ظاہر ہے جب ثانوی درجہ شیعت کو کسی چیز کے وجود کو شے کو حاصل ہو جائے گی تو حقیقت سامنے جو اس کی آئے گی وہ روح ہوگی. تو وہ جو کچھ سمجھتا ہے دیکھتا ہے وہ روح سے دیکھتا ہے. اور یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے اور اس کے اوپر یہ بڑا انعام ہے کہ وہ شیعت سے مادیت سے ہٹ کر حقیقت میں عروج ڈالتا ہے, عروج کرتا ہے. یہاں تک کہ مقام وحدیت کے مشاہدے میں
غرق ہو جاتا ہے، یعنی ڈوب جاتا ہے۔ یہ ہو گیا مقام عاجز میں ڈوبنے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی مجذوب ہو جائے، شعور اس کا مغلوب ہو جائے۔ شعور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں زور دے، لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، وہ کیئر آف اللہ ہوتا ہے۔